السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو گاڈ، بھگوان، ایشور کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں اور ہر زبان کے اندر لوگ جس چیزوں کو پکارتے ہیں، چیزوں کے جو نام ہیں اور زبان بولنے کے جو الفاظ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک ہی چیز کو پہچاننے کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر پانی کو دیکھ لیں تو پانی کو اردو میں پانی کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں اور پشتو میں ابو کہتے ہیں۔ تو اب اور زبانیں ہوں گی تو ان میں کچھ سے کچھ کہا جاتا ہوگا۔ تو اب یہ پانی کے نام الگ ہونے سے پانی تو نہیں بدل جائے گا، پانی تو وہ ایک ہی رہے گا، جو پانی ہے وہی رہے گا، چاہے وہ سمندر کا ہو، نہر کا ہو، دریا کا ہو یا چشموں کا ہو یا آسمان سے برستا ہوا ہو، اس کو وہ پانی ہی ہوتا ہے، اس کی اصل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا نام الگ ہونے سے۔ تو آپ یوں ہی سمجھے کہ جب زبانیں الگ ہیں، قومیں الگ ہیں، تو ان کے اندر جو خدا کو جو پہچاننے کا یا خدا کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ فارسی میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں۔ خدا تو ایک ہی ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، کیا بولیں اللہ کو، اللہ کے بارے میں اسے بھگوان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ تو دیکھیں، جب زبانیں الگ الگ ہیں تو ہمیں کسی کے بولنے کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، یہ بات ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زبان اصل نہیں ہے، زبان تو ان ارادوں اور ان خیالات کو ظاہر کرنے کا نام ہے، اپنی زبان کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کا نام ہے کہ جو آپ کے دماغوں میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف بتایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ چیز، اس چیز کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کیونکہ چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتی کہ چیز کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔ لوگ انہیں بتانے کے لیے، سیب ہے، سیب کو انگلش میں ایپل کہتے ہیں، اردو میں سیب کہتے ہیں، عربی میں تفاحن کہتے ہیں۔ تو اب کیا تفاحن یا سیب یا ایپل بولنے سے وہ چیز کی حقیقت بدل گئی یا اس چیز کا واقعتاً نام یہی ہے؟ کیا جو سیب ہے جس کے خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کا نام ہی سیب ہے؟ ہمیں کیسے معلوم پڑ گیا کہ اس کا حقیقت میں نام ہی سیب ہے؟ یعنی وہ خدا نے اس کو سیب بنا کے بھیجا ہے۔ مینگو ہے، عربی میں اس کو مانجو کہتے ہیں، انگلش میں مینگو کہتے ہیں، ہندی میں اسے آم کہا جاتا ہے، اردو میں بھی آم کہتے ہیں اس کو۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ اس کے اوپر لکھ کے آتا ہے کہ جی میرا نام آم ہے، مجھے آم ہی پکارو، میرا نام مینگو ہے، مجھے مینگو ہی؟ عربی یا جو عربستان میں اگر آم ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا ہو یا ان کے پاس تو کیا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہاذا مانجو، یہ مانجو ہے، یہ اس کو مانجو ہی کہو گے، یہ اسی چیز؟ تو یہ میرے بھائیوں، جو چیزیں ہیں ان کو ذرا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب آپ نے کیسے اللہ کو بھگوان کیسے آپ نے کہہ دیا، یا آپ ایشور کیسے کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو ہندوؤں کے لیے کے ورڈز ہیں۔ ہندوؤں کے ورڈز کیسے ہو گئے؟ وہ ان کی زبان ہے، وہ اپنی زبان کے اندر اس طاقت اور قوت کو جس کو ہم خدا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے، اس ذات کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی زبان کے اندر یہ ہے۔ تو اب ہم نے ان کی زبان کو ان کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یا اگر کوئی بھی استعمال کر دیتا ہے تو اس میں برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ ہم ایسے ہی سکیں گے کہ جب ہم اپنے اسٹڈی کو، مطالعے کو وسعت دیں گے، بڑھائیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ لفظوں کا فرق ہے، اللہ، بھگوان، ایشور، پرمیشور، پرماتما، برہما، یہ تعبیرات ہیں، یعنی ایکسپلین کیا جاتا ہے اپنے اس طاقت اور قوت کے لیے کہ جس کی پرستش یا پوجا اور جسے معبود سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کے میننگز کے اوپر آپ غور کریں گے تو میننگز میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ایشور جس نے کائنات کو پیدا کیا، بھگوان کی جس کی سیوا کیجیے، بھکت، اسی جیسے خدمت کرنے والا، بھکت، غلام کو بھی کہتے ہیں، جو داس ہوتا ہے، یعنی جو بھکت سے مطلب ہے کہ جو بھکتی کرتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، کہ جو ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے۔ تو بھگوان کہ جس کا ہر وقت دماغ میں خیال رہے، جس کا ہر وقت دماغ کے اندر خیال رہے کہ میں اس کی پوجا کروں گا۔ اللہ جس کی طرف دل کھینچے چلے جائیں۔ تو یہ سارے نام اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے اندر ایک ہی ہے،
کہ ہمیشہ اس کی طرف انسان اس کی سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، پوجا، اور اسی کو مالک سمجھے، حقیقی مالک اس پوری کائنات کہے کہ یہ سارے معنی میرے خیال کے اندر زبانوں کے فرق کی وجہ سے تو لفظ الگ الگ ہیں، لیکن ان کی میننگ وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت حد تک سملر ہیں، ایک ہی ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے تو یہ اس کی زبان کی بات ہے. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، نیتوں کے فیصلے ہم انسان نہیں کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.